وقالوا إن نتبع الهدى معك نتقطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين فما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها فما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقولون شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا تساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون فمن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون یہ سورہ قصص کی آیات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور دعوت اور تبلیغ اور اشاعت حق کے سلسلے میں جو ان کو مقابلے پیش آئے ان کا تذکرہ تھا. اور پھر کفار و مشرکین کے قبول حق نہ کرنے اور اس کے خلاف ضد اور سردرمی کا ذکر تھا. آج جہاں سے آیتیں تلاوت کی گئی ہیں کچھ ایسے عذر اور بہانوں کا ذکر ہے جو مشرکین کی طرف سے کیے جاتے تھے کہ یہ چیزیں ہمارے راہ میں رکاوٹ ہیں، اس لیے ہم اسلام اور دین نہیں قبول کر رہے ہیں. مشرکین مکہ میں سے بعض لوگوں نے جو خاندان قریش کے لوگوں میں سے تھے، ظاہر بات ہے قریش کے لوگ دور نزدیک سے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھے. کوئی بالکل قریب کا تھا، کوئی بالکل دور کا تھا، خاندانی تھا. تو ان میں سے بعض لوگوں نے خصوصاً حارث بن عثمان بن نوفل کا نام آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم آپ کا مذہب، آپ کے دین کو صحیح سمجھتے ہیں اور ہم قبول کر لیتے اس کو، لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر ہم آپ کا دین مان لیں تو ہم چین سے رہ نہ پائیں گے.
لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، مکے پر حملہ کر دیں گے، مار کے ہم کو نکال دیں گے، ہم تجارت نہ کر پائیں گے، ہماری روٹی روزی پر اثر پڑے گا۔ یہ انہوں نے شبہہ، اپنا اعتراض، اپنا اشکال، اپنی دشواری، اپنا عذر پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خوب ذرا غور سے سنیے گا۔ روٹی روزی، میں اب اس عنوان کو مختصر کر کے یہ کہتا ہوں کہ روٹی روزی اور جان و مال کے خطرے کا عذر پیش کیا کہ اس وجہ سے ہم دین قبول کر رہے ہیں، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین حق ہے۔ میں جب پڑھتا ہوں آیتوں کو، میرا ذہن فوراً اپنی طرف منتقل ہوتا ہے کہ آج ہمارا بھی حال یہی ہے۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے، مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ رسول پر ایمان ہے، اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ راستہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر نہیں چلتے۔ کتنے لوگ بینک کی ملازمت، LIC کی پالیسیاں، سودی معاملات اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ ان کی فہرست کہاں تک گنایا جائے، جو سرکاری ملازمین کو بھی درپیش ہیں اور پرائیویٹ ملازمین جو بڑے کارخانوں میں یا بڑے غیر مسلم سیٹھوں کے یہاں ہیں ان کو بھی درپیش ہیں، اور تاجروں کو بھی درپیش ہیں، اس لیے کہ معاملات تو غیروں ہی سے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ کر کے کہ اگر ہم حق پر چلیں گے اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ نہ کریں گے تو ہمارے کاروبار پر اثر پڑ جائے گا، ہماری دنیا کی ترقی میں رکاوٹ ہو جائے گی۔ وہ سب کر رہے ہیں، یہاں تک کر رہے ہیں کہ کھلے ہوئے شرک میں بھی مبتلا ہیں۔ مثلا مالا چڑھا رہے ہیں، نہیں چڑھا رہے ہیں، اور کتنی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا نام بھی میں نہیں جانتا کہ اس کو میں نام لے کر کہہ دوں کہ یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اصل میں ایمان، عزم اور حوصلے کی کمی کی بات ہے۔ اگر آدمی اصول کی پابندی زندگی کے تمام شعبوں میں کرے تو پھر دوسرا کتنی ہی کچھ خراب حالات ہو جائیں وہ ہمت اول تو کر نہیں سکتا، کرے بھی تو ایک وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئے گی۔ لیکن معلوم ہے کہ ہم زندگی کے سب شعبوں میں تو سب کچھ کر رہے ہیں اور اسی موقع پہ ہم اڑ جاتے ہیں، تب وہ کہتا ہے آپ اور دنوں میں تو نماز نہیں پڑھتے، جمعہ کی نماز کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں، ہاں، اب تو جمعہ کی نماز کا بھی وہ اہتمام نہیں ہے، آپ کے اور معاملات لین دین کے وہ تو غیر اسلامی ہیں، لیکن ایسے موقع پر آپ تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات جو ہے ایسی نہیں ہے، یہ شرارت کر رہا ہے یہ۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں پورے طور پر اسلام نافذ کرنے کا ارادہ رکھیں اخلاص اور خلوص کے ساتھ تو اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ حالات سخت آئے ہیں، لیکن وہ حالات جو سخت آئے ہیں وہ تبدیل بھی ہوئے ہیں، اور تبدیل اسی وقت ہوئے ہیں اللہ کی نصرت آئی ہے، اور اللہ کی نصرت اسی وقت آئی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ہمارے بندے کے اندر استقامت ہے۔ انہوں نے اپنا یہی عذر پیش کیا تھا کہ اگر ہم آپ کا دین حق تو سمجھتے ہیں لیکن ہم اسلام اگر قبول کر لیں تو پھر ہوگا یہ کہ ہر طرف سے لوگ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، آج جو ہماری عزت احترام کر رہے ہیں وہ عزت احترام نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے یہاں 3 جواب دیے ہیں۔ ایک جواب جو دیا ہے اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تم ہمارے باغی ہو، کفر شرک مبتلا ہو، اس کے باوجود تو ہم نے تم کو یہ عزت دے رکھی ہے کہ سارا عرب تمہیں سمجھتا ہے کہ یہ امن والے حرم کے رہنے والی ہیں، اس نظر سے تمہاری عزت کرتا ہے، اور باوجود کہ یہ مکہ کی وادی بالکل بنجر ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، لیکن دنیا بھر سے تازہ تازہ پھل اور پیداوار یہاں کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ جب تم فرما بردار بن جاؤ گے، تم باغی ہو،
کفر و شرک مبتلا ہو تب تو ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ، اور جو تم فرما بردار بن جاؤ گے اور ہمارا کہنا ماننے لگو کہ تو ہم نہ کریں گے، تو تمہارے اوپر حملہ کرا دیں گے. کیا ہمارے نہ چاہنے کے باوجود بھی ایسا ہو جائے گا؟ وقالوا ان نتبع الهدى ما كان نتقصف من ارضنا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کرنے لگیں، اگرچہ ہم مانتے ہیں کہ حق ہے یہ، تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں. اس لیے کہ وہ بہت عزت تھی ان کی، تو جہاں پھر ہم نہیں آ جا پائیں گے کہیں اور سارا کاروبار ہمارا چوپٹ ہو جائے گا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اولم نمکن لہم حرمن آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. کیا ہم نے ان کے لیے جگہ نہیں دی حرم میں جو امن والا ہے؟ یہ حرم میں رہتے ہیں جس کے آمن امن والا ہونے کا حال یہ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس دور جاہلیت میں بھی سب اس کا احترام اس قدر کرتے ہیں کہ اگر سرزمین حرم میں کوئی جاہلی عرب بھی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا تھا تو آنکھ دوسری طرف کر لیتا تھا، سر جھکا کر کے نظر انداز کر دیتا تھا. حرم کے آمن ہونے کی یہ کیفیت، یہ لوگ بھی اتنا احترام کرتے ہیں. ہم نے تم کو حرم میں پیدا کیا، حرم کا مقیم بنایا، حرم کی رہائش ادا کی، یہاں تمہیں جائے اقامت عطا فرمائی. اور یجبا علیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اور اس کی طرف ہر چیز کے پھل اور پیداوار کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے، خاص طور پہ رزق بن کر کے. یہ ہماری طرف سے رزق کھینچا چلا آتا ہے. چنانچہ واقعی آج بھی مکہ معظمہ میں کوئی پیداوار تو آج بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود آپ کو تازہ تازہ پھل، تازہ سبزیاں، اور یہی نہیں، اس سائنسی دور میں جب مشینی پروڈکشن کا دور چلا ہے تو تمام نئی نئی ایجادات کی چیزیں بھی آپ کو مکے میں مل جائیں گی. بعض اوقات وہ چیزیں جہاں سے آتی ہیں شاید وہاں نہ مل پائیں، لیکن وہاں آپ کو مل جائیں گی. یہ اصل میں دعائے ابراہیمی کا اثر ہے. دعائے ابراہیمی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اس دعا کی قبولیت کا یہ اثر ہے. پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی وہاں رزق کی فراہمی کا معاملہ یہ ہے کہ مکے کی جو بھی آبادی ہو اس وقت، ہمیں صحیح پتہ نہیں ہے، اس آبادی پر پہلے تو صرف حج ہی میں بڑا مجمع لگا کرتا تھا، اور عمرے کا اتنا رواج نہیں تھا، نہ اتنی آسائش تھی اور نہ اتنے وسائل تھے. لیکن اب تو یہ اس کووڈ-19 کے مدت کو چھوڑ کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ عمرے میں بھی اتنی بھیڑ رہتی ہے، ہمیشہ ہی اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ لاکھوں لاکھ کی آبادی کا اضافہ مکے کی آبادی پر رہتا ہے. لیکن کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، کسی ضرورت کی چیز کی قلت کی وجہ سے ہم کو پریشانی ہوئی. یعنی مارکیٹ میں وہ چیز مل نہیں رہی تھی، کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتا. بلکہ اب تو یہ حالت ہے کہ اگر کوئی حاجی یہ چاہے کہ پورے حج میں اپنا پیسہ نہ خرچ کرے، مفت میں کھائے تو مفت ہی میں کھا لے. اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم وہاں سے کچھ مفت ہی میں کھجوروں لے چلے آئیں تو کھجوروں بہت جگہ بڑھتا اڑتا رہتا ہے، لے چلاوے. تو ہے تب نا، یہ سب ہے تب نہ ہے. اور اگر قلت ہو جائے کسی چیز کی تو پیسہ دینے پہ وہ چیز نہیں ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حرم کو آمین بنایا، امن والا بنایا. اور اس دور جاہلیت میں، عہد جاہلیت میں، جب کہ کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، کعبہ کو بت خانہ بنا رکھا تھا ان لوگوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کر رہے تھے، اس وقت بھی اللہ کا رزق وہاں کھینچا چلا آ رہا تھا. اس وقت بھی لوگوں کی نظر میں اس کا احترام تھا. تو جب تم مومن ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہو جاؤ گے، تو اللہ میں تم سے جب چھین لیں گے، نہ دیں گے تم کو. اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ بات سمجھ میں آئی
یہ جواب کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ کفار اور مشرکین کو. لیکن یہ جواب آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ جواب ہمارے مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب اب آپ کے مسئلہ تو چلنے لگے تو پھر ٹھیک ہے، ایسے ہی اجڑے دیار میں رہیں گے پھٹی سوٹر پہن کے، ہے نا. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ایمانداری سے ہم رہیں گے اور شرعی احکام کے مطابق حلال کمائی کرنے کی کوشش کریں گے اور بہت پاکیزگی اختیار کریں گے تب تو ہم سماج سے کٹ جائیں گے. سماج سے نہ کٹیے، اللہ میں کٹ جائیے، ہے نا. اللہ سے کٹنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، سماج سے کٹنے کا ڈر ہے. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ جو سماج سے کٹ گیا، مان لیجیے کٹ ہی گیا سماج سے اور اللہ کے واسطے کٹ گیا، تو سماج اس کے قدموں پہ گرتی ہے. اتت دنیا راغمتن، دنیا ناک رگڑتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں آج بھی کہ اللہ کے بندے اگر کسی کونے میں جا کے بیٹھ گئے اور ترک کر دیا لائق کو انہوں نے، تو لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں، لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں. یہ جواب اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو دیا تھا. رونا آج ہمیں اپنے حال پر ہے کہ ہم خود یہ بات اور یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو جمع نہیں دیا؟ کیا ہم نے تم کو قوت نہیں عطا کی؟ کیا ہم نے تم کو ٹھہرایا نہیں ایسے حرم میں جو امن والا ہے، جہاں ہر چیز کی پیداوار کھینچے چلے آ رہے ہیں ہماری پاس سے رزق بن کر کے؟ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. اس طرح کا جاننا نہیں جانتے کہ جسے زندگی میں تبدیلی آ سکے. اس طرح کا جاننا نہیں جانتے کہ جسے زندگی میں تبدیلی آ سکے. اب آپ دیکھیے کاروبار میں کتنا فراڈ ہے. نوکری میں جو رشوت ہے وہ تو وہی ہے. کاروباری میں کتنا فراڈ ہے. کوئی چیز خالص ملتی نہیں، ہر چیز نخالص ملتی ہے. بتا دیتے ہیں لوگ یہ چیز نخالص ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے نا. آپ تو اردو والے ہیں، کہتے ہیں نخالص. کہاں جھوٹ بولا؟ نخالص نہیں ہے. کوئی چیز خالص ملنا دشوار ہے. کیوں؟ آمدنی بڑھانے کے لیے. حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کو روزی اتنی ہی ملے گی جتنا اس کے مقدر میں ہے. حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لن تموت، کیا ہے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین نے بتایا مجھے کہ کوئی جان اس وقت تک نہ مرے گی جب تک اپنا پورا رزق وصول نہ کر لے. جتنا مقدر میں اتنا ملے گا. اب یہ کہ وہ رزق آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ ذرائع سے اختیار کریں. وہ ذریعہ چاہے حرام بنائیے چاہے حلال بنائیے، ذرائع کے اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پانی اللہ میں آسمان سے جو برسا رہے ہیں وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ اب اگر آپ کوئی برتن رکھیں گے تو پانی مل جائے گا آپ کو، نہ برتن رکھیں گے نہیں ملے گا، ہے نا، بہہ جائے گا. اب برتن رکھیں گے تو مل جائے گا. رزق کی بارش وہاں ہو رہی ہے تو اگر آپ ہاتھ پھیلا کر رو کر اللہ سے مانگیں گے تو ملے گا. اب اگر برتن آپ نے ناپاک رکھا تو پانی ناپاک ہو جائے گا. آ تو رہا کہاں سے حلال ہی، اور پاک رکھا تو رہے گا. تو رزق تو وہاں سے آ رہا ہے حلال ہی، لیکن آپ نے اس کو رشوت کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہا، سود کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہا، انشورنس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہا، فراڈ کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہا، غش اور فریب کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہا تو اسی ذریعے سے مل جائے گا، ناپاک ہو کر ملے گا. اور اگر حلال ذریعے سے حاصل کرنا چاہا تو حلال ملے گا اتنا ہی جتنا ملنا ہے، نہ اس سے کم ملے گا نہ اس سے زیادہ. آدمی کی تدبیر کا کوئی اثر. آگے قارون کا واقعہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آج نہ بیان ہو وہ، اگلے ہفتے انشاءاللہ زندگی رہی اور حالات ٹھیک رہے تو ہوگا. آدمی کے ہنر پر موقوف نہیں ہے رزق کا معاملہ. یہ تنویر صاحب بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے، ان کے ساتھیوں. یہ خود IAS کا امتحان دے چکے ہیں، ٹیچری کر رہے ہیں. دیا ہے نا ہم نے IAS کا، وہ پری نکالا بھی ہے کئی دفعہ آپ نے. اور کتنے لڑکے ایسے تھے بالکل لودھڑ سمجھے جاتے تھے. میں لودھڑ تو اس لیے بول دیتا ہوں کہ اس کا کوئی ترجمہ اچھا اردو میں ہے نہیں. اب بغیر اس کو وہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، ہاں ہے نا. اب وہ دیکھے افسر بنے ہیں، افسر بنے ہوئے ہیں انہی کے ساتھیوں میں. تو معلوم ہوا یہ مقدرات پر ہے، لیکن مقدر کا پتہ نہیں ہے ہمیں. وہ تو جب واقع ہو جائے گا تب پتہ چلے گا. اس لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اس لیے ہمیں محنت کرنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ،
عمل تو کیے جاؤ، اس لیے کہ ہر شخص کے لیے وہی چیز آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو عمل کرنے کے لیے تو ہمیں حکم ہے، دنیا کمانے کے لیے بھی عمل کرنا ہے اور آخرت کمانے کے لیے بھی عمل کرنا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنے سامان عیش پر اتراتے تھے۔ بستی کے لوگ اپنے سامان عیش پر اتراتے تھے۔ قوم عاد، قوم سمود کی بستیاں ان کے قریب ہیں، ملک شام جاتے ہوئے کھنڈرات ملتے تھے، آج بھی ملتے ہیں، اس پر ان کی نظر پڑتی تھی۔ فرماتے دیکھو یہ بستیاں ان کے پاس تمہارے پاس سے زیادہ ان کے پاس سامان عیش تھا اور سامان طرف تھا اور محلات تھے اور قلعے تھے، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور کیسے ہلاک کیا کہ فتل کا مساکنہم لن تسکن من بعدہم الا قلیلا، یہ دیکھو ان کے مکانات و محلات پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے بعد اس میں رہا نہیں گیا، اس کے بعد آباد مگر تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، اس طرح کہ کبھی قافلے جا رہے ہیں اور اب رات ہو گئی تو وہیں تھوڑی دیر کے ٹھہر گئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے، بس تھوڑی سستانے کے لیے بیٹھ گئے، آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا بیٹھ گئے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی مالک بنے اس کے، اس لیے کہ وہ تو سب ختم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ مالک تو وہی ہے، لیکن اب یوں دیکھنے میں بھی ان کا کوئی وارث اور مالک نہیں رہ گیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، ہلاک کرنے والا نہیں ہے، ہلاک نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ اس بستی کے صدر مقام میں کسی رسول کو بھیجتا ہے جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ جب رسول گیا اور رسول نے ہماری آیتیں سنائیں اور حق سے اس کو آگاہ کیا اور پھر وہ نہیں مانے، پھر اس ظلم و سرکشی پہ رامادہ رہے، تب ہماری ہلاکت کا حکم پہنچتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرنے والے تھے مگر اس وقت جب کہ وہاں کے لوگوں نے شرارتیں کی اور ظلم کرنے لگے، تب ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کیا۔ تو اگر تم بھی ظلم کرو گے تو ہلاک کیے جاؤ گے، ایمان لانے سے ہلاک نہیں کیے جاؤ گے۔ تمہاری نوچ کھسوٹ اور تمہارے پر حملہ آوری جو ہے ایمان لانے کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ ظلم کرو گے تو ظلم کی وجہ سے ہلاکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور آئندہ بھی آ سکتی ہے۔ اس آیت میں جو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کے صدر مقام میں کے معنی اصل میں ماں کے ہیں، اور بستیوں کی ماں کا مطلب یہ ہے کہ ان کا صدر مقام۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ عام طور سے بڑے بڑے شہروں ہی میں بھیجے گئے ہیں، دیہاتوں میں یا چھوٹے قصبات میں ان کی بعثت نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ شہر اپنے اطراف کا صدر مقام ہوتا ہے، وہاں جو چیز کی جاتی ہے اس کی خبر چاروں طرف گرد و نواح میں پہنچ جاتی ہے۔ شہر میں کوئی چیز ہوئی تو شام تک اطراف میں خبر اس کی پہنچ جاتی تھی، اب تو فوراً پہنچ جاتی ہے، امریکہ خبر انڈیا پہنچ جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی پہنچ جاتی تھی، لوگ شہر سے سب کی ضرورتیں وابستہ ہیں۔ تو انبیاء کرام ہمیشہ صدر مقام میں، میں نے بتایا ماں اصل ہے، اسی لیے مکے کو بھی ام القریٰ کہتے ہیں، بستیوں کی ماں، اس لیے کہ ساری دنیا کی جو زمین ہے اس کی وہ اصل ہے۔ اسی بنا پر بعض مفسرین نے یہاں پر ام القریٰ سے مراد مکہ معظمہ ہی کو لیا ہے، رسول سے مراد رسول اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے، لیکن جمہور مفسرین کا خیال یہ کہ ہر نبی اور ہر نبی کے بھیجے جانے کے مقام اس سے مراد ہے کہ جو بھی نبی آئے صدر مقام میں آئے اور شہر میں آئے۔ اور یہیں سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اطراف شہر کی آبادیاں، چھوٹے چھوٹے قصبات اور یہ دیہات، یہ سب شہر کتابیں ہیں احکام میں،
شرعی حکم میں یہ سب شہر کے تابع ہیں. دنیا کا بھی یہی نظام ہے. بھئی کلکٹر شہر میں رہتا ہے نا, جو پورے ضلع کا نظام سنبھالتا ہے, تو وہ سارا نظام وہی دیکھتا ہے. تو شہر میں مثلا ایک حکم یہ ہے کہ شہر میں جو دین کا ذمہ دار ہے, جس کو قاضی شہر کہہ لیجئے, مفتی شہر کہہ لیجئے, آج کل چاند دیکھنے کی کمیٹیاں بن گئی ہیں, رویت ہلال کمیٹی کہہ لیجئے. اگر شہر میں فیصلہ ہو جائے تو وہ اطراف شہر کے لوگوں کے لیے بھی ماننا لازم ہے. فیصلہ شہر میں ہونا ہے. یا آج کل ایک وبا یہ بھی چل گئی ہے کہ چونکہ بہت سے مولوی ہو گئے ہیں گاؤں میں بھی, تو بعض اپنا کچھ کہیں سے اڑا دیتے ہیں. یہ بھی خلاف تحقیق بات ہے. شہر میں جو فیصلہ ہو جائے, اگر الہ آباد شہر میں یہاں کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ رمضان ہے, تو اب اطراف شہر والوں کو بھی ماننا لازم ہے, ضلع الہ آباد کو ماننا لازم ہے. جتنا الہ آباد ضلع میں جو علاقہ آتا ہے ان کے لیے وہ ماننا لازم ہے. کہہ دے عید کا چاند ہو گیا تو ان کے لیے ماننا لازم ہے, ورنہ گنہگار ہوں گے. بھئی ایک روزہ چھوٹے گا یا ایک روزہ زائد رکھیں گے کہ عید کا معاملہ ہے یہ. البتہ جو دوسرے ضلع میں جو ہیں وہ اپنے ضلع کے تابع ہیں. یہ ایک انتظامی بات ہے. یہ نہیں کہ یہاں جو لوگ اپنی عقل بھلاتے ہیں, صاحب وہ مثلا یہ مقامات ہے وہاں تو ہو گئی, اور وہ صاحب اسے لگا ہوا پڑتا وہ نہیں ہوا. یہاں عقلی گھوڑا یہی ہے کہ جو جس ضلع کے تابع ہے وہ اس ضلع کے تابع رہے گا. جیسے تھانے کا معاملہ ہے کہ تھانے والے کبھی کہتے ہیں نا, کہیں سرحد تو کوئی کیس ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ہمارے تھانے میں نہیں, یہ ہمارے تھانے میں. یہ انتظامی معاملہ ہے. اسی طرح سے شریعت میں بھی انتظامی معاملات ہیں. تو اسی آیت سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ان طرح کے احکام شرعی جو ہیں اس میں جتنے اطراف ہیں, دیہات ہیں, قصبات ہیں, وہ سب شہر کے تابع ہیں. یہی سے ایک بات اور مان لیجیے, وہ یہ ہے کہ ایک بہت پرانا قصہ بتاتا ہوں آپ کو. علامہ زنوجی نے یہ واقعہ لکھا ہے تعلیم و تعلیم میں, جو صاحب ہدایہ کے شاگرد ہیں, کہ ایک عالم, ایک شیخ کسی علاقے میں گئے تو ان کے سب شاگرد ملنے کے لیے آئے, لیکن ایک شاگرد ملنے کے لیے نہیں آئے. تو پوچھا بھائی وہ نہیں آئے, خیریت؟ تو کسی نے کہا کہ علماء کی خدمت میں ہیں. تو ان کا ٹھیک اچھا ہے, لیکن اس کو علم کی رونق نہ حاصل ہوگی. مطلب استاد اتنا تو وقت نکال لینا چاہیے تھا نا, مل لیتے آ کر کے سلام دعا کر چلے جاتے. چنانچہ لکھا ہے کہ ان کو کبھی شہر میں رہنا نصیب نہیں ہوا. علم کی رونق تو شہری ہی میں ہے نا. ہاں کسی دیہات میں جنگل کا منگل بن جائے, جیسے بعض جگہ جا کر کے ہمارے اکابر نے مدرسہ قائم کر دیا, پھر مدرسہ ایسا بن گیا کہ وہ بہت بڑی یونیورسٹی کی طرح ہو گیا, تو وہ خود ہی شہر کے حکم ہو جاتا ہے. ایک لحاظ سے وہ ایک الگ بات ہے انتظامی سہولت کے لحاظ سے. ورنہ کوئی ایک عالم کہیں دیہات میں جا کر بیٹھ جائے تو اس کو وہ علمی رونق نہیں مل سکتی جو شہر میں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں 40 سال سے زیادہ عرصے سے یہی کام کر رہا ہوں الہ آباد شہر میں. میرے خیال میں 79-80 میں شہر میں ہوں, تو 40-42 سال ہو گیا نا. تو اب میری بولنے کی عادت ایسی ہی ہو گئی ہے. اب میں دیہات میں اگر جاؤں کہیں تقریر کرنے کے لیے تو شاید فیل ہو جاؤں. اب ان کو چاہیے کہ وہ ذرا علاپہ ہے نا, سلام اس پر ہے نا, اور ذرا سا خوب قصہ کہانی سناوے. اب میری عادت اس طرح کے سامعین کی ہو گئی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کسی دوسری جگہ جانا ہو جہاں پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں تو وہاں طبیعت بھی نہیں چل سکتی. اس طرح کام کی نوعیت وہاں نہیں ہو سکتی. آپ کہیں پر کوئی علمی ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں, یا تو آپ کسی کہف میں جا کر بنا لیں, الگ سے ایک اپنا ماحول بنا لیں, تو وہ الگ بات ہے. ورنہ اس کے لیے شہر چاہیے, آمد و رفت کے وسائل چاہیے, آنے جانے والوں کے لوگوں کی سہولتیں چاہیے. یہ اس زمانے میں بھی ہے جب کہ آپ کسی جنگل میں بھی جا کے بیٹھ جائیں تو بھی وسائل اب ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ کو ہر پل پل کی خبر ملتی رہے گی اور آپ دنیا سے رابطے میں رہیں گے. لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی یہ صورت ہے. تو اس زمانے میں جب کہ وسائل نہ آمد و رفت کے ایسے تھے اور نہ ابلاغ کے ذرائع ایسے تھے, اس زمانے میں دور تھا ایسے ہی. چنانچہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوؤں سے مقابلہ ہوا تو ایک تو انہوں نے صدر مقام کا انتخاب فرمایا, اور دوسرے یہ
کہ چاشت کے وقت کا، وہ اسی لیے یہ مصلحت علماء نے یہی لکھی ہے کہ وہ دن ہوگا ایسا کہ جس دن سب اکٹھے ہوتے ہیں، یوم الزینہ ان کے میلے کا دن تھا، سب وہاں اکٹھے ہوں گے، اور پھر چاشت کا وقت ہوگا اور شام تک سب اپنے علاقے میں پہنچ جائیں گے، تو جو کچھ واقعہ پیش آئے گا، جو نتیجہ برآمد ہوگا، شام تک پورے علاقے میں پھیل جائے گا، سب ہو جائے گا۔ بہرحال اس آیت سے یہ علماء نے اخذ کیا کہ انبیاء کرام کی بعثت صدر مقام میں ہوا کی ہے، اور دوسری بات یہ کہ صدر مقام کے ماتحت جتنے علاقے آتے ہیں، دیہات قصبات وغیرہ، وہ احکام شرعی میں بھی اس کے تابع ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، دوسرا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر ہم ایمان لائیں گے اور دین قبول کر لیں گے تو کہیں کے نہ رہ جائیں گے، ہمارے لیے بڑی دقتیں پیش آ جائیں گی، تو ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ تم کنویں کے میںڈک والی سوچ رکھتے ہو، تم اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہ جس کو تم سب کچھ سمجھ رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور تم جو کچھ بھی دیے گئے ہو یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں، متاع کا ترجمہ ہم لوگ اردو میں سامان کر دیتے ہیں، لیکن متاع کا لفظی مفہوم یہ ہے کہ وہ چیز جس سے آدمی فائدہ اٹھا لے، اور میں اس کی جسارت تو نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ اس درجے پر ہوں نہیں، لیکن اگر میں اس کی تعبیر یہ کروں کہ متاع کا ترجمہ اگر یہ کر دیا جائے کہ یوز اینڈ تھرو چیز ہے یہ، تو ایک درجے میں یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ متاع وہ چیز جس سے فائدہ اٹھا لیا جائے اور ختم ہو گیا، پھر فائدہ جب اٹھا کے پھینک دیا اس کو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو تم کو دیا گیا ہے اس دنیا میں، جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا ہے، کیا محل قلعہ، یہ پنچر سائیکل نہیں، یہ محل قلعہ، یہ کچھ جاہ و مال، جو کچھ بھی تم کو ملا ہے یہ دنیوی زندگی کا سامان ہے۔ وزینتها، اور اس کی رونق ہے، اس کی سجاوٹ ہے، اس کی آرائش ہے، اور یہ چند روزہ ہے اور فنا ہو جانے والی ہے۔ تو ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف جو تم سے وعدہ ہو رہا ہے، یعنی یہ مان لو کہ اگر تم نے دین اختیار کر لیا تو یہ جو تمہیں متاع دنیا ملی ہوئی ہے یہ تم سے چھن جائے گی، اس کو فرض کر لو، مان لو اس کو۔ تو ایک طرف یہ متاع دنیا ہے، اور دوسری طرف کی وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ خیرون، وہ اس سے افضل ہے، وابقا، اور وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، دائمی ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، دو فرق ہو گیا۔ جو دنیا میں ہے یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ متاع ہے، فائدہ اٹھایا ختم، زینتها، اس سے رونق ظاہری سجاوٹ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جو دینے والے ہیں وہ خیر ہے۔ خیر کے معنی ہے کہ وہ اس سے بہت بہتر ہے، بدجہاں بہتر ہے، وابقا، اور دائمی ہے۔ افلا تعقلون، کیا اتنی بات تم نہیں سمجھتے؟ کیا اتنی بات تم نہیں سمجھتے؟ حالانکہ اگر فانی کے مقابلے میں دائمی چیز اس فانی سے کم درجے کی ملے، گھٹیا بھی ملے، تو بھی آدمی اسی کو ترجیح دے گا، لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ دائمی اور ابدی جو چیز مل رہی ہے وہ اس سے بدجہاں، اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی صاحب آئیں اور یہ کہیں کہ یہ ہمارا بنگلہ ہے جس میں 10 کمرے ہیں اور اتنا ہال ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنا بڑا لان ہے، اگر آپ چاہیں تو 3 مہینے کے لیے آپ کو دے دوں گا میں، لیکن ایک میرا مکان اور ہے جس میں 2 کمرہ نیچے ہے، 1 کمرہ اوپر بنا ہے، 2 بیت الخلاء ہے، اگر آپ اس کو لینا پسند کریں تو ہم آپ کے نام لکھ دیں گے اس کو۔ تو کون سا لیں گے آپ بولیے؟ ہے نا؟ اور یہاں معاملہ یہ ایک چھوٹا نہیں، جو دے رہے ہیں وہ اس بنگلے سے بھی بڑا ہے، وہ اور اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں جس کی رجسٹری ہو رہی ہے وہ تو اس بڑے والے سے بہت چھوٹا ہے، اس کو بھی لینے کے لیے تیار ہیں، اس کے بیت الخلاء کے برابر ہوگا یہ، اس لیے کہ ہمیشہ انگلی مل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا ہے یہ تو بس ایسی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے اور دائمی اور ابدی بھی ہے۔ افلا تعقلون، تو سمجھتے نہیں؟ مان لو کہ ایمان لاؤ گے تو سب چھن ہی جائے گا، تو کہتی تمہیں یہاں رہنا ہی ہے، تمہیں رہنا ہی کہ یہ تو چھننا ہی چھننا ہے۔ آگے ایک مثال سے اور سمجھاتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے
بڑا اچھا وعدہ کیا ہے، وہ شخص جس سے ہم نے بڑا اچھا بہت عمدہ وعدہ کیا ہے، اور وہ اس کو پانے والا بھی ہے. اس لیے کہ اللہ ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو برحق ہے. ہم نے اس سے بڑا اچھا وعدہ کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اور اس پر قائم رہو تو یہ جنت ہے، یہ اس کے محلات ہیں، یا آسائشیں ہیں، یا آرائشیں ہیں، اور ابدی زندگی کی راحتیں ہیں. اور یہ وعدہ ایسا ہے کہ اس کو ملنے والا بھی ہے، وہ پا کر رہے گا اس کو، ایسا نہیں کہ یہ اس میں ٹال مٹول ہو جائے. تو بھلا ایسا شخص کیا اس شخص کی طرح ہے کہ جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھانے کا کچھ موقع دیا ہے، زندگی دنیاوی میں کچھ عیش سامان عیش اس کو عطا کر دیا ہے جو چند روز ہی اس کے پاس رہنا ہے، پھر وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوگا جو گرفتار کر کے لائے جائیں گے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مان لو کہ یہ دنیا ہے، یہ تو تنگی توشی کے ساتھ گزر ہی جاتی ہے، لیکن اس تنگی توشی سے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں. اور ایک شخص ہے جو بہت عیش آرام اور راحت کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن پھر اس دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد قیامت کے دن وہ گرفتار کر کے پکڑ کے لایا جائے گا. تو کیا اس دونوں شخص برابر ہیں؟ تو اگر تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان لائیں گے تو ہمیں سب حملہ کر دیں گے ہمارے اوپر، مکے سے نکال کے باہر کر دیں گے، مار کے بھگا دیں گے اور ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، تو یہ سوچو یہاں رہنا تمہیں کئی دن ہے. اور سنو، اس دن کو یاد کرو. اصل میں جب تک قیامت اور آخرت پیش نظر نہ ہو اس وقت آدمی کے اندر شریعت پر استقامت کے ساتھ رہنے کا حوصلہ نہیں پیدا ہو سکتا، کوتاہ نظر رہتا ہے. وہ مومن اگر مومن ہے تو وسیع النظر ہوتا ہے، اس کو حوصلہ ہوتا ہے اس کے اندر، اور اگر مومن نہیں ہے تو جس قدر اس کے ایمان میں گھوٹالا ہے اتنا ہی اس کے کوتاہ نظری میں گھوٹالا ہے، اور جو ایمان سے محروم ہے اس کے اندر تو وسیع نظری ہے ہی نہیں، وہ آگے دیکھ ہی نہیں سکتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اور اس دن کی یاد کرو جس دن پکارے گا وہ ان کو. کون؟ جو اس دن الاعلان مالک ہوگا، مالک تو آج بھی ہے، وہ پکارے گا ان کو. فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ ساجیدار جن کو تم میرا ساجیدار گمان کرتے تھے. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا، تو وہ لوگ جن کے اوپر عذاب الہی کی بات واقع ہو چکی ہوگی، ثابت ہو چکی ہوگی، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. انہی لوگوں، یہ چودھری لوگ ہیں، یہ انہی نے گمراہ کیا تھا. اب قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں تم نے گمراہ کیا تھا، ڈر کے مارے خود ہی بول پڑیں گے، کہیں گے اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک، اللہ میاں ہم نے ان کو گمراہ تو کیا تھا ضرور، لیکن ایسے ہی گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے تھے. ہم خود گمراہ ہوئے اور ان کو گمراہ کیا، بہکایا ہم نے ان کو، لیکن ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، ان کو بس ہم نے بہکایا تھا. بس یہ کیوں بہکے؟ یہ ہم نے کوئی زبردستی تو کی نہیں تھی کہ ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا ہو کہ چلو بت پرستی کرو، ہاتھ پکڑ سے کہا ہو چلو شرک کرو، کفر کو. ہم نے زبردستی کی، ہم نے بہکایا تھا، ہم خود بہکے ہوئے تھے تو ان کو بھی بہکا دیا ہم نے. بہکا کیوں آخر؟ تبرأنا الیک، اللہ ہم ان سے دستبرداری اور بیداری آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ہمارا جرم صرف اتنا ہی ہے کہ جیسے ہم تھے ویسے ان کو بتایا کہ آؤ سنیما دیکھنے چلیں، آؤ چلیں. تو کہے چلے گئے بھائی؟ ہم کو ہاتھ پکڑ کے تھوڑی لے گئے تھے، ٹکٹ کا پیسہ تھوڑی دیا تھا ہم نے ان کو، کیوں گئے؟ یہ تبرأنا الیک، ہم آپ کی خدمت میں پیراز ظاہر کرتے ہیں. ما کانوا یانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہماری پرستش نہیں کرتے تھے. یہیں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر عبادت سے مراد یہ ہے جیسا کہ بتوں کی پوجا باقی لوگ کرتے ہیں، ہے نا، بعض لوگ واقعی بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، مزاروں کی عبادت کرتے ہیں، تو اگر یہی ہے تو یہ کہیں گے کہ ہم یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو اپنے نفس کی عبادت کرتے تھے. ہم نے بہکایا
ان کی نفس نے سمجھا تو اپنے نفس کی پیروی کی، تو اپنے نفس کی انہوں نے عبادت کی۔ یہی سے معلوم ہوا کہ عبادت کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ سجدہ ٹیک دیں، بلکہ عبادت کے مفہوم میں یہ شامل ہے کہ اطاعت کرے، کہنا مان لے۔ کسی کے کہنے میں کوئی چل رہا ہے، کسی کے حلال کو حلال اور کسی کے حرام کو حرام مان رہا ہے، تو در حقیقت یہ اس کی عبادت ہی کر رہا ہے۔ وَقِيلَ شُرَكَاكُمْ، اور کہا جائے گا کہ بلاؤ اپنے ساجھی داروں کو، بلاؤ آج اپنی مدد کے لیے۔ اب تو تمہیں جہنم میں جانے کی تیاری ہے، تو جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے ہم کو چھوڑ کر کے، ان کو بلاؤ تمہاری مدد کریں۔ فَدَعَوْهُمْ، تو ان کو بلائیں گے وہ، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، لیکن وہ جواب نہ دیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب دیکھ لیں گے، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش کہ یہ ہدایت پر رہے ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَقُولُوا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور وہ دن یاد کرو، دیکھیے کافروں مشرکوں کو سنایا جا رہا ہے، مشرکوں کو سنایا جا رہا ہے جن کا ایمان نہیں ہے نہ قرآن پر، نہ رسول قرآن پر، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان ان کا نہیں ہے، لیکن ان کو قرآن بمانگے دھر سنا رہا ہے۔ اور یاد کرو اس دن کو، جس دن کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اور کہے گا کہ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ فعمیت علیہم الانباء یومئذ، تو اس دن خبریں سب غائب ہو جائیں گی۔ فہم لا یتساءلون، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ ہاں، کیا جواب دیں گے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ آگے اندھیرا چھا جائے گا، یہ بھی نہ ہو سکے گا کہ ایک دوسرے سے پوچھ کر کے کچھ جواب دے سکیں۔ وہاں نقل نہ چلے گی، نقل تو یہاں بھی جب سختی ہو جاتی نہیں چل پاتی، تو وہاں کیا نقل چلے گی؟ وہاں تو عقل ہی گم ہو جائے گی۔ ایسی ہیبت طاری ہوگی، ایسی ہیبت طاری ہوگی، ایسی ہراسانی کی کیفیت پیدا ہوگی کہ ایک دوسرے سے کچھ مشورہ کر کے چاہیں کہ جواب دے دیں تو یہ بھی نہ کر سکیں گے۔ یہ حال ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے بارگاہ خداوندی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ظلم، تعدی، نافرمانی، عصیان کا معاملہ کیا۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، لیکن جو شخص جس نے توبہ کیا، اور توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لایا، وآمن، اور ایمان لایا۔ دیکھیے جہاں توبہ کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وہاں آگے ایمان اور عمل کا ذکر آ جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس کو فوراً چھوڑ دیجئے، اس پر ندامت ہو اور آئندہ اس کو نہ کریے۔ یہ تین چیزیں پائی جائیں تبھی توبہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، جس نے توبہ کیا، یعنی کفر سے اور شرک سے، اس لیے کہ کفر مشرکین کے کفار کے تذکرے کے بعد آئے تھے نا، یہ جس شخص نے توبہ کیا یعنی کفر اور شرک سے، تو جب کفر اور شرک سے توبہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ وَآمَنَ، اور ایمان لایا۔ اور پھر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کیا۔ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ فلاح اور نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ امید ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یقیناً ہوگا ایمان اور عمل صالح کے بعد، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ امید ہے کہ ایسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا، اس لیے کہ وہ تو سب کچھ ان کے اختیار میں ہے نا، سب کچھ ان کے اختیار میں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا افسر یہ کہتا ہے کہ امید ہے کہ میں کل دستخط کر دوں گا، تو اس کے امید ہے کہنے کا مطلب بھی عام طور سے یقین ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یقین بالکل نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے ہارٹ اٹیک ہو جائے اس کا، نہ دستخط کر پاوے، ہے نا۔ لیکن اللہ میاں کے ساتھ ہی معاملہ تو ہے نہیں، اس لیے وہاں امید ہے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یقین ہے کہ ایسا ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اب رہائیے کہ آپ کو بڑا اعتراض اس پر ہے کہ اتنے بڑے بڑے رئیس ہیں یہاں، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے مال والے ہیں، طائف میں بڑے بڑے رؤساء ہیں، جیسا کہ کہا کرتے تھے ابو جہل وغیرہ، ان کو نبوت نہیں ملی۔ ٹھیک ہے خاندانی لحاظ سے اونچے ہیں، خاندان قریش میں بھی بنی ہاشم کے ہیں، لیکن مال دولت تو کچھ ہے نہیں، ہاں یتیمی کی زندگی ہے، اور نہ محل ہے، نہ باغ ہے، نہ کچھ جائیداد ہے، نہ بڑا کاروبار ہے، انہی کو ملنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا پروردگار ہے پیغمبر جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک پیدا کرتا ہے، ایک پسند کرتا ہے۔
ایک کائناتی نظام ہے، تکوینی نظام ہے. کسی کو لڑکا پیدا کیا، کسی کو لڑکی پیدا کیا، ہے نا. کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو ذہین بنایا، کسی کو بوڑھا بنایا. سردی آئی، گرمی آئی، موسم میں یہ سب تکوینی نظام ہے. اس کا قانون سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسری ہے کہ تشریعی یعنی قانونی. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، 1 مہینے کا روزہ رکھو، زندگی میں 1 دفعہ حج کرو، وغیرہ وغیرہ. یہ قانون ہے. پردہ کرو. فرماتے ہیں آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح وہ جو چاہتا ہے وہ پسند کرتا ہے. یعنی جو حکم چاہتا ہے، جو قانون چاہتا ہے وہ دیتا ہے. جیسے کائناتی نظام کا مالک وہ ہے، اسی طرح سے قانونی نظام کا، شرعی نظام کا بھی مالک وہی ہے. یہ بات ہے قابل غور. اللہ تعالیٰ جیسے کائناتی نظام کا مالک ہے، اس میں کوئی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا. اگر وہ چاہے کہ جنوری کے مہینے میں اپریل ہو جائے، نہیں ہو سکتا. وہ چاہے کہ سنڈے کو بدل کر منڈے کر دے، نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے شرعی نظام کا بھی اللہ ہی مالک ہے، لیکن اس میں چونکہ بندوں کو چھوٹ دیتی ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض کی ہے تو جی چاہے تو پڑھو، جی چاہے نہ پڑھو. اختیار دے دیا ہے، نہ پڑھو گے تو پکڑ ہوگی. اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آتا. سودی نظام کو حرام قرار دے دیا، لیکن اگر چاہو تو کر لو، پکڑ ہوگی. لیکن چاہو پھر بھی نہ کر پاؤ. اسی طرح سے جس طرح سے کہ آج چاہو کہ منڈے ہو جائے، نہیں ہوگا. وہاں یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر اعمال، اس پر جزا سزا کا مدار ہے. کائناتی نظام میں جزا سزا کا معاملہ نہیں ہے، اور شرعی نظام میں جزا سزا کا معاملہ ہے. جنت دوزخ کا معاملہ وہیں ہے. اس لیے وہاں اتنا اختیار بندوں کو دے دیا ہے. لیکن یہ اللہ ہی چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے. اس نے پسند کیا، یہ قانون نافذ کیا. یہ قانون اس نے بتایا کہ اس پر عمل درآمد کرو. تو اسی نے پسند کیا تھا کہ آپ کو اس نے پیغمبر بنا دیا. شرعی نظام میں بھی اسی کی پسند کا دخل ہے. اور اس دنیا میں کسی کو کوئی چیز فضیلت کی عطا کر دینے میں بھی اسی کی پسند کا دخل ہے. ما کان لیہم الخیرہ، ان کے لیے کوئی اختیار اس میں نہیں ہے. ان کے لیے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا. صرف اللہ تعالیٰ کے چاہنے پر، اللہ کے اختیار پر، اللہ کے فضل ہی پر اس کا معاملہ ہے کہ کسی مقام کو تقدس عطا فرما دیں، کسی مہینے کو تقدس عطا فرما دیں، کسی دن کو تقدس عطا فرما دیں، کسی شخصیت کو تقدس عطا فرما دیں. اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کو پوری دنیا میں، پوری سرزمین میں حرمین شریفین کو تقدس عطا فرما دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی دوسری جگہ کیوں نہیں کیا. ملک شام میں بہت پیغمبر آئے، اسی کو کر دیے ہوتے. یہاں تو 2 ہی پیغمبر آئے، حضرت اسماعیل، بعد میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ سب سے افضل جگہ ہے، وہ ہے نا. اسی طرح سے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، بنی آدم میں سب سے افضل بنی اسماعیل کو بنایا. حالانکہ بنی اسحاق میں زیادہ انبیاء ہیں، لیکن بنی اسماعیل کو فضیلت عطا فرمائی حق تعالیٰ نے. بنی اسماعیل میں قریش کو فضیلت عطا فرمائی آپ نے. قریش میں بنی ہاشم کو فضیلت عطا فرمائی. بنی ہاشم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مخلوقات میں آپ کو صحابہ کو سب سے افضل بنایا. اور آپ کے صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین کو بنایا. خلفائے راشدین میں بھی سب سے اکبر صدیق اکبر کو بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک ہی ماں باپ کے کئی بیٹے ہوتے ہیں. بعض دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ افغانستان سے چلے آ رہے ہیں، ایسا گورے چٹے. بعض دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ حبش سے چلے آ رہے ہیں. ایک ہی ماں باپ کے لڑکے، ہے نا. نہیں دیکھا کیا ہم نے؟ نہ دیکھا تو آئیے گا، میں دکھاؤں گا آپ کو. اور ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں. بعض اتنے ذہین ہوئے کہ پڑھ لکھ صاحب بہت ترقی کر گئے، اور بعض ایسے بیچارے کہ کچھ نہیں پڑھ پاتے، پرائمری پاس کرنا ان کے لیے مشکل ہے. ایک ہی ماں باپ کے بیٹے، ہے نا، ایک ہی خاندان کے ایک ہی ماں باپ. ایسا بھی ہوتا ہے.
بعض بہت صحت مند، بعض زندگی بھر بیماری رہ جاتے ہیں۔ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر منحصر ہے، اس میں کسی کے عمل دخل کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا پروردگار جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے پسند اور منتخب فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ختم نبوت کے لیے منتخب فرما لیا، اس میں ان کو کیا اعتراض ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ ما کان لهم خیر کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور جو کچھ یہ شرک کرتے ہیں اس سے برتر و بالا ہیں۔ آدمی اس حقیقت کو اگر سمجھ لے تو کسی سے حسد نہ کرے۔ حسد کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے۔ بھئی کسی کو کوئی نعمت دینی ملے یا دنیوی ملے، اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں نا۔ ہاں، اب کسی نے اپنے کو دیکھ کر کے، اپنے سے بڑے کو دیکھ کر دینی لحاظ سے، دنیوی لحاظ سے، آج کل دینی لحاظ سے تو کوئی حسد کرتا نہیں، وہ تو بےوقوفی سمجھتا ہے کہ بہت نماز پڑھنے لگے ہیں۔ ہاں، حسد کرے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر وہ اعتراض کر رہا ہے اور اپنے آپ کو تکلیفی ہی میں مبتلا کر رہا ہے۔ حاسد اپنے ہی آپ میں جلتا رہتا ہے، منتا رہتا ہے۔ اس کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، آخرت کے لیے بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا پروردگار جانتا ہے ان سب چیزوں کو جس کو تمہارے سینے چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی تمہارے دل کے راز کو بھی، بھید کو بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ وہ اللہ لا الہ الا ہو، اور وہ ہے اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کیے جانے کے لائق نہیں۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی اور کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، جو قابل تعریف چیز ہوتی ہے وہ قابل تعریف ہوتی ہے، وہ کسی کی تعریف کرنے کے محتاج نہیں ہے۔ جو ہے قابل تعریف چیز وہ قابل تعریف ہے۔ گلاب کا پھول ہے، بڑا خوبصورت کھلا ہوا ہے اور بڑی اچھی خوشبو اس کے اندر سے پھوٹ کے نکل رہی ہے۔ اب کوئی کہے کہ ہم کو تو بڑا خراب لگتا ہے گلاب کا پھول، ہم کو تو اچھا نہیں لگتا، ہمیں تو گیندے کا پھول اچھا لگتا ہے۔ ارے تو جب اپنا علاج کراؤ اپنے ذوق کا، ہم کو تو گلاب کی خوشبو نہیں اچھی لگتی، تب کوئی کیا کرے بھائی؟ وہ ہے اپنی جگہ قابل تعریف چیز وہ۔ ہاں، کوئی کہ ہم کو تو جو ہے گادر کھلوانی گڑ ہی پسند ہے، تو ٹھیک ہے، پسند ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، ہم کو بھائی دونوں پسند ہے، گڑ بھی گادر کھلوا کر، میں لالچی آدمی ہوں، سب پسند کر لیتا ہوں۔ اپنے ذوق کا علاج کیجیے نا، جو قابل تعریف چیز ہے وہ قابل تعریف ہے۔ حضرت مولانا ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی میں تھے، میرے ایک شاگرد سے بتانے لگے کہ بیمار تھے تو میں جا رہا تھا، صاحب ملے، کہنے کہاں جا رہے ہو؟ کہیں مولانا کو دیکھنے جا رہا ہوں، عیادت کرنے آئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے کہا میں جاؤں، میں تو بزرگ نہیں سمجھتا ان کو۔ تو انہوں نے کہا تمہارے بزرگ سمجھنے کے محتاج تھوڑی ہے وہ، کہ تم بزرگ سمجھتے ہوئے بزرگ ہوں گے وہ۔ یہ ایک مثال دیا آپ کو، انسانی مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا۔ اسی طرح سے کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف اگر نہ کرے تو نہ کرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس لیے کہ تعریف کی جتنی چیزیں ہیں سب اسی کے اندر ہیں۔ جمال، کمال، نوال، تین چیزیں ہیں۔ حسن، جمال مانے حسن، خوبصورتی، کمال مانے کسی طرح کی مہارت ہو، علم کا کمال اور فضل کا کمال، کسی چیز کی مہارت، نوال مانے عطا اور بخشش۔ یہی تین چیزیں ہیں جس سے کسی کی تعریف ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ میں نے چھیڑ تو دیا لیکن اس کو آخر تک نہ پہنچاؤں گا، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کمالات کے خالق ہیں، مجہول کمالات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی جمال کے خالق ہیں، مجہول جمال بھی ہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، آخر فرمایا نا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں اتنی حسین پیدا کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایسی چیزیں حسین، ایسی خوبصورت ہیں کہ آدمی نہیں دیکھ سکتا ان کو۔ حسن کا بھی ایک روب ہوتا ہے، حسن کا بھی ایک، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو یہی معاملہ تھا نا کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور تھا، لیکن انگلی نہ کٹی کسی کی، اس لیے کہ اس حسن پر کچھ پردے پڑ گئے تھے۔
ہاں حضرت عائشہ فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآسن بالقتل قلوب الیدی، زلیخا کی سہیلیاں اگر آپ کی پیشانی مبارک کو دیکھتی تو اپنے انگلی کے بجائے اپنا دل کاٹ لیتی. آفاقہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم ولیکن تجیز دیگری، بہت گھما پھرا ہوں، بہت حسینوں کو دیکھا ہے، لیکن آپ تو دوسری ہی چیز ہیں، آپ تو دوسری ہی چیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو خالق حسن ہے نا، خالق جمال ہے، تو ان سے بڑھ کر تعریف کس کی ہو سکتی ہے؟ اب کوئی تعریف کرے نہ کرے، لیکن جو چیز قابل تعریف ہو قابل تعریف رہے گی. اب مان لیجیے کوئی جائے ارے تاج محل کی بڑی تعریف سنتے تھی تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے الہ آباد گھنٹہ گھر، تو اب کیا کہا جائے گا اس کو؟ تو کیا وہ تاج محل کا مقام گر جائے گا کیا اس کے کہنے سے؟ تاج محل کا مقام تو نہ گرے گا، یہ کہنے والی ہی کا پاگل پنا ظاہر ہوگا. یہ تو مخلوقات میں ادنا چیزوں کا عالم ہے، پھر وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو سب کچھ ہے. ہاں حسینوں کا پیدا کرنے والا، حسن کا پیدا کرنے والا، کمالات کا خالق، سب کچھ ہے وہ. اس کی تعریف نہ ہوگی تو کس کی ہوگی؟ فرماتے ہیں لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ. تم بتوں کی تعریف کرتے ہو، تم ان غیر خداؤں کی تعریف کرتے ہو، ان کے پاس ہے کیا؟ تعریف تو اس کی ہے جو ان سبوں کا خالق اور مالک ہے. اس دنیا میں بھی تعریف اس کی ہے، تم کرو چاہے نہ کرو، اور آخر میں بھی تعریف اس کی ہے. اور تعریف ہی نہیں وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے حکم بھی ہے. اگر آج تم یہاں اس کے حکم پر نہیں چل رہے ہو تو اس نے آج تمہیں اختیار دے رکھا ہے، اس لیے نہیں چل رہے ہو، لیکن وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹا کر لائے جاؤ گے. جب آ جاؤ گے تب پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اس کے حکم پر نہیں چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے. اب اس وقت پتہ چل جائے گا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ لَيْلَةٍ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اے پیغمبر آپ فرمائیے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو قیامت کے دن تک ہمیشہ ہمیشہ ایسی کر دے، یعنی قیامت تک رات ہی رات رہے، قیامت تک، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی کر دے تو من الہ غیر اللہ یاتکم بضیاء، تو اللہ کے سوا کون ہے معبود جو تمہارے پاس روشنی اجالا لائے؟ یہ تمہارے معبودان باطل. اور میں کہتا ہوں یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے کارخانہ ساز، یہ کیا رات کے اندھیرے کو دن کے اجالا سے بدل سکتے ہیں؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو، سن نہیں رہے ہو؟ اگر سنتے ہوتے تو مانتے، کچھ دل میں تمہارے بات اترتی، لیکن کچھ حسد تو نہیں دکھائی دے رہا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اے پیغمبر آپ فرمائیے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تمہارے اوپر دن کر دے ہمیشہ قیامت کے لیے؟ ایک پہلے رات بتایا، اب ہمیشہ دن ہی دن رہے، رات نہ رہے. تو من الہ غیر اللہ یاتوک بلیل تسکنون فیہ، تو کون ہے اللہ کے سوا معبود جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ رات میں اندھیرا ہے اور اس اندھیرے میں آدمی سوتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، سکون پا جاتا ہے. رات بھی ضروری، رات کا اندھیرا بھی ضروری، دن کا اجالا بھی ضروری. اگر اللہ تعالیٰ دن ہی دن کر دیں تو تمہیں سکون اور راحت حاصل کرنے کے لیے رات کا اندھیرا کہاں ملے گا؟ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود تمہارے معبودوں میں جو ایسا کر سکے؟ ظاہر ہے نہیں ہے. جب نہیں ہے تو جو یہ سب کرتا ہے اسی کو مانو، یہی کہا جا رہا ہے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ دن ہی دن بنا دیا ہو یا رات ہی رات بنا دی ہو، بلکہ اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنایا، رات بھی بنائی، دن بھی بنایا، تاکہ تم صرف سکون حاصل کرو، تاکہ تم اس میں راحت حاصل کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل کو اور اس کی روزی کو تلاش کرو. رات اس لیے تاکہ تم اس میں آرام اٹھاؤ، راحت حاصل کرو. آدمی کہتے ہیں بھائی چلو دلی چلنا ہے، رات والی گاڑی پکڑ لو، ارے ایک نیند سوئیں گے، اٹھیں گے دلی پہنچ جائیں گے. اور دن والی گاڑی اگر پکڑیں گے تو دن بھر بالکل ہے نا. واہ واہ، کیسا فائدہ ہے رات کا. بغیر مثال کی بات کم سمجھ میں آتی ہے.
اس نے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کر لو، آرام کرو، راحت پاؤ، دن بنایا تاکہ اللہ کی دی ہوئی روزی اس میں ڈھونڈو اور تلاش کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو شکر یہی ہے کہ کئی معبودوں کی عبادت کرو، شکر یہی ہے کہ اس کی نافرمانی کرو، اس کے احکام کو پامال کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اب وہ دن یاد کرو ذرا جس دن ان کو پکارے گا اور کہے گا میرے وہ ساجیدار کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، جن کو تم گمان کرتے تھے کہ یہ بھی میری خدائی میں شریک ہیں۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکالیں گے، ہر امت سے ایک گواہ۔ یہ سب تو ہو ہی رہا ہوگا، جہاں وہ چپکی سادھے سن رہے ہوں گے سب، اور کوئی جواب نہ بن پڑے گا، کتنے میں ہر امت سے ایک گواہ یعنی اس کا پیغمبر، اس کے رسول آئیں گے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور ہم کہیں گے لاؤ تم اپنی دلیل، پیغمبروں کی نہیں مانی تم نے تو تم جو دعویٰ کرتے اس کی دلیل لاؤ نا۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو اس وقت وہ جان جائیں گے کہ حق تو اللہ ہی کے لیے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ تراشا کرتے تھے، گڑھا کرتے تھے، وہ سب غائب ہو جائے گا۔ اب یہاں سے قارون کا قصہ شروع ہو رہا ہے، پھر آخری صورت کی آیتیں یہ ہیں، یہیں تک رہنے دیتا ہوں، 10:15 بج گیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ توحید کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ توحید کی حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دیں، ایسی کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل کی دنیا جگمگا جائے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم اعذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله۔ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔